ایسے وقت میں جب دنیا میں شدید تنازعات ہیں، اور تنازعات کیا ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، سیاسی تقسیم بھی ہے، کثیر الطرفہ اداروں کی جو دیگر ایک ٹکراؤ بھی ہے، بڑھتے ہوئے شک و شبہات ہیں، ان کا سامنا ہے، تو اتنی کوئی آسان نہیں ہے دنیا میں، لیکن آنر کی بات ہے۔ تو ہم سابق ایمبیسڈر مسعود خان صاحب نے جوائن کیا۔ مسعود صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ برننگ ایشوز ہیں پوری دنیا میں، اور انہی برننگ ایشوز میں پاک بھارت معاملات بھی ہے، کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، تو ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، لوگوں کی نظریں ہوں گی کہ کس طرح پاکستان اس کی صدارت سنبھالتا ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ آپ سلامتی کونسل کا ذکر کر رہے ہیں۔ پاکستان اس مہینے سلامتی کونسل کا صدر مقرر ہوا ہے، اور پاکستان کی 2 سالہ ٹینیئر ہے، جس میں یہ امکان ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو 1 مہینے کے لیے صدر بنایا جائے۔ اس مہینے میں آپ نے جیسا کہ کہا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا ایک پس منظر ہے، تناظر ہے۔ اس وقت حال ہی میں 2 جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک جنگ ہندوستان پاکستان کے درمیان ہوئی، اور بہت خطرناک جنگ تھی، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی۔ اور دوسری جنگ اسرائیل اور ایران نے، اور اس میں امریکہ بھی شریک ہوا، یہ جنگ تھی، اور یہ بھی پورے نصر خطے کے لیے بلکہ عالمی نظام کے لیے بہت ہی خطرناک جنگ تھی۔ ایسے تناظر میں پاکستان کو یہ قیادت کا رول ملا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ، اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سلامتی کونسل میں داخل ہوتے ہی پاکستان کو 2 اضافی ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ایک ذمہ داری جو ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے یا ٹیررزم کمیٹی ہے، اس کا نائب صدر ہے پاکستان، اور جو طالبان کمیٹی ہے اس کا صدر ہے۔ تو اس کا مطلب دہشت گردی کے خلاف جو بھی کارروائیاں کرنی ہیں اقوام متحدہ میں، اور خاص طور سے سلامتی کونسل کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ جب 2013 میں پاکستان کا اقوام متحدہ میں مستقل مندوب تھا، اسی طریقے سے ہمیں 2013 میں جنوری میں صدارت ملی تھی، اور اس وقت جو ہے ہم نے 2 چیزوں کے اوپر گفتگو کی تھی۔ ایک کہ پیس کیپنگ کو کیسے مؤثر بنایا جائے، اور دوسرا دہشت گردی کے خلاف کیا اقوام متحدہ کا لائحہ عمل اور کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تو اب دوبارہ جو اس مرتبہ صدارت ملی ہے، اس وقت جو مستقل مندوب ہیں، ان کا نام عاصم افتخار ہے، اس وقت میرے ساتھ تھے، 2013 میں وہ میرے ساتھ تھے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ کیونکہ وہ بہت لائق ہمارے سفارتکار ہیں، تو ان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ سر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو سلامتی کونسل میں کون سے ایسے عالمی مسائل ہیں جن پہ سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں پاکستان کی زیر قیادت جو ہے وہ پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس، کہ کس طریقے سے مذاکرات کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے عالمی تنازعات کو حل کیا جائے، نہ کہ جنگ کے ذریعے۔ اور یہ جو ہے، یہ جو اس وقت جو مرکزی موضوع ہوگا اور مرکزی نقطہ ہوگا جو زیر بحث آئے گا، وہ یہ ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 6 کے تحت ہے، اور اس کے جو اس وقت جن آرٹیکلز کے تحت یہ بحث ہوگی وہ ہیں آرٹیکل 33، 34، 35، 36 اور 37۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اقوام جب ان کے تنازعات پیدا ہو جائیں تو متصادم ہو جائے، تو اس کی بجائے یہ کریں کہ وہ گفت و شنید کریں۔ تو اس میں ایک ہے مذاکرات، دوسرا ہے انکوائری، کہ تحقیقات کی جائے کہ بھئی اسباب کیا ہے، پھر یہ ہے کہ اس میں ثالثی کروائی جائے، میڈیشن کروائی جائے، پھر جو ہے اس کے کنسیلیشن کے لوگوں میں صلح کروائی جائے۔ پھر اگر یہ طریقے نہیں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے جو جوڈیشل ذرائع ہیں یا جو ریجنل میکینزمز کو متحرک کریں، کہ مثلا جو علاقائی سطح پہ جو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بحث اس لیے اہم ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چیپٹر 7 اقوام متحدہ کو چارٹر ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں اقوام متحدہ براہ راست مداخلت کر سکتی ہے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چیپٹر 6 اتنا اہم نہیں۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ سلامتی کونسل جب بھی چاہے تو یہ کسی معاملے کو زیر بحث لا سکتی ہے، اور اسے 7 کے تحت بھی لا سکتی ہے۔
تو اس سلسلے میں پاکستان کی قیادت اس سلسلے میں ہے کہ سفارتکاری کو ترجیح دی جائے، نہ کہ جنگ. اچھا سر، کیونکہ دیکھیں ہم ایک پارٹی بھی ہیں کشمیر کے مسئلے میں، تو پاکستان کے یعنی جب وہاں صدارت سنبھالیں گے مستقل مندوب، تو ہم ایک وی آر پارٹی ٹو اٹ، کشمیر کے مسئلے کو ریز. لیکن آن دی ادر ہینڈ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی قراردادیں موجود ہیں. اگر صرف انہی کو ہائی لائٹ کر دیا جائے اس صدارت کے ٹینیور کے دوران کہ بھئی یہ قراردادیں ہیں، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، کیوں اس کو ہماری قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، تو تھوڑی بہت کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، یا ہم زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے؟ جی، جن معاملات کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ اقوام متحدہ کے چیپٹر 6 کے تحت ہیں، اور ہماری قراردادیں بھی جو ہے چیپٹر 6 کے تحت پاس ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک جو ہے زندہ ہے اور فعال ہے. کیونکہ ایک دفعہ قرارداد جب پاس ہو جائے تو اس کو اگر رد نہ کرے سلامتی کونسل، تو ان کے بارے میں جو بھی ان کے متعلق جو بھی اقدامات ہیں وہ آپریٹو رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ میرا خیال اٹھایا جائے گا. میری اطلاع کے مطابق نائب وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خارجہ اس کے ایک اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں یہ موضوع زیر بحث آئے گا، اور وہ یقیناً ان قراردادوں کا ذکر کریں گے. ایک چیز جو کہی جاتی ہے کہ جناب یہ ایک کشمیر سے متعلق جو بھی قراردادیں ہیں، 12 کے قریب قراردادیں ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیپٹر 6 کے تحت پاس ہوئی ہیں. تو اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیپٹر 7 کے تحت ہوتا تو حل ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک باریک نقطہ جو لوگ نہیں سمجھتے، خاص طور سے جن کو اقوام متحدہ کے بارے میں علم نہیں ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ ان آرٹیکلز جن کا میں نے ذکر کیا، اس میں اگر فریقین باہمی مشاورت سے، یا جو بھی آرٹیکل 33 میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے کہا تھا کہ نیگوشیشن، کنسیلیشن، میڈیشن، اگر ان سے نہیں حل ہوتا تو سلامتی کونسل دوبارہ سے اس مسئلے کو زیر بحث لائے اور نئے طریقے ڈھونڈے. اس میں سیکرٹری جنرل کو یہ ذمہ داری سونپے، یا پھر جو ہے عالمی عدالت میں بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. جی سر، اس وقت تو سب سے ارجنٹ ہے کہ غزہ میں سیز فائر ہو. جو مجھے جس بات پہ سب کو حیرانی ہوتی ہے کہ ٹرمپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ انہوں نے رول پلے کیا ہے. پاکستان بھارت کی جنگ میں سیز فائر ہوا تو گھنٹوں میں ہوا. اسی طرح اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایک دن میں فیصلہ ہوا سیز فائر. جب یہاں غزہ کی بات آتی ہے، اسرائیل 60 دن کا ہو گیا. جی جی بالکل، صبح کی پیش رفت. اچھا صبح. تو میں جب خبروں میں سننے کہ جی ایک ہفتے کے بعد ہفتوں میں بات ہو رہی ہے، تو بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ یہاں تو صرف ایک ملک کو انسٹرکشن دینی ہے، ان پہ زور ڈالنا ہے. تو سیز فائر اگر ہو گیا اور یہ اچھا صبح ہوا ہے، جی 60 دن کے لیے وہ سیز فائر کا معاہدہ ہو، تو یہ رہنا چاہیے. اور مجھے ویسے لگتا ہے تو وائرل لانگ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی سیز فائر کیا ہے، اور پاکستان کو اس پہ جو ہے نا بڑے سیریسلی اس ایشو کو ہی ایڈریس کرنا چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ وہاں تو قیامت ہے. جی بالکل آپ نے درست کہا. وہاں جنگ بندی ہونی چاہیے. جنگ بندی ہوئی ہے، عارضی جنگ بندی ہے. ابھی خدشہ اور خطرہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی اس وقت تک کہیں نہ برقرار رہے جب تک کہ یرغمالی، اسرائیل کے یرغمالی جو ہیں یعنی ہاسٹیجز، وہ واپس نہیں آ جاتے. اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو امریکہ کو ضامن بننا پڑے گا کہ اسرائیل دوبارہ حملے نہیں شروع کرے گا. اور اس سے جڑے کئی مسائل ہیں. دیکھیے ایک بڑی پکچر بھی ہے امریکہ کے نقطہ نظر سے، وہ ابراہیم اکارڈز، جن کا مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جو تفاوت ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان کو قریب لایا جائے، یا کسی طریقے سے علاقے میں امن و سلامتی کے لیے کوشش کی جائے. تو اس میں شام اور لبنان کو شامل کرنے کا ایک اس کے سلسلے میں پیش قدمی ہو رہی ہے پس پردہ. اور دوسری طرف جو ہے سعودی عرب کے اوپر کام ہو رہا ہے. لہٰذا یہ 3 ممالک بالخصوص سعودی عرب اگر اس میں شامل ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اگر وہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اپنی الجھنیں موجود ہیں، تو اسے بھی امریکہ کے ساتھ ضامن ہونا چاہیے کہ غزہ کے اوپر جنگ بندی برقرار رہے، غزہ میں قتل عام ختم کیا جائے، اور پھر جو ہے جو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری مغربی قنارہ جو ہے اس کو اور غزہ کو آپس میں جوڑ دیا جائے، اور ایک فلسطینی ریاست کا بھی قیام عمل میں لایا جائے. کہ فلسطین کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے اور اس کو جو مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے. تو آپ نے درست کہا، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جس قسم کا جینوسائیڈ غزہ میں ہوا ہے، اور میں دوسرے جو علاقے ہیں، جو مقبوضہ علاقے ہیں، ان میں بھی یہ اس قسم کا جینوسائیڈ جاری ہے. بالکل تو اس کو اچھا سر، مجھے ایک چیز بس، ہمارے پاس وقت بھی کم رہ گیا. یہ جو آپ کی گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں، آپ نے جو چیپٹر 6 اور 7 کی بات کی اور ہم کشمیر کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ
یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ان قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا تو آل اوور اگین سوچا جائے، دیکھا جائے کہ کوئی اور حل نکالا جائے مسئلے کے حل کے لیے. اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ یعنی کوئی اس طرح کی انڈیکیشن، یعنی ذرا سی وضاحت اس کی چاہیے آپ. دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے دو طرفہ مذاکرات کے لیے ماضی میں تیاری کا اندیا دیتا رہا ہے، لیکن وہ اس میں منافقت کا مظاہرہ کرتا ہے. جب دو طرفہ مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ کشمیر کا مسئلہ زیر بحث لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں دوسرے موضوعات کے اوپر گفتگو کرو، ٹورزم کے اوپر کرو، ٹیررزم کے اوپر بات کرو یا کسی اور چیز کے اوپر، لیکن کشمیر کے اوپر میں ماضی میں بہت ساری مذاکرات میں شریک بھی ہوا ہوں تو اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ نے جو مئی میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ بندی کے بعد جو انہوں نے کردار ادا کیا تو اس میں جو انہوں نے اعلانات کیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں مدد کریں. لیکن وہ ہندوستان تو پیچھے ہٹ گیا. تو ابھی جو آپ کے پاس عالمی سطح پہ ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے، مسئلے کے طور پر سامنے آیا ہے اور بین الاقوامی ایجنڈے پہ آیا ہے. تو سلامتی کونسل کے ذریعے یا دوسرے کسی ذریعے سے جن کا میں ذکر کر رہا تھا، مثال کے طور ثالثی یا ایک تھرڈ پارٹی جو ہے اس کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اسے دو طرفہ کیا گیا تو ہندوستان مذاکرات کے لیے صحیح ہے. یعنی یہ حل یہ آپ صحیح مختلف رائے نے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا.